نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے آیتوں میں فرما دیا کہ ضد اور عناد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے حالانکہ علم نصارہ اور یہود کو آ گیا ہے کہ یہ حق اور سچ نبی ہیں، اور یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اور یہ اپنی تنہائیوں میں اس کا ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ اس پہ بہت زیادہ وہ جس طرح کہ یہ نجران کی نصارہ نے آپس میں بات چیت کی، یعنی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یار یہ کیسا، اس کی باتوں میں آپ نے کیا چیز پائی؟ تو وہ کہنے لگا وہ حق سچ نبی ہے اللہ کے، اور ان کی تقریباً ساری جو ہماری کتابوں میں ان کی نشانیاں ہیں وہ سب ظاہر ہے اور اس میں موجود ہے۔ لہٰذا پھر وہ دوسرے نے بات پوچھی کہ پھر کیا خیال ہے، ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو یہ جو روم کا بادشاہ ہے وہ ہمیں اتنے مال اور دولت اور سیم و زر بھیجتا ہے سالانہ، اور ہمیں اتنی جائیدادیں دی ہوئی ہیں، اور ہماری علاقے میں اتنی عزت ہے، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہماری کتنی عزت اور تکریم ہوتی ہے۔ اب اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو پھر تو یہ ہمارا سب کچھ چلا جائے گا، اور الٹا ہمیں پکڑیں گے، ماریں گے، اور ہمارے ساتھ دشمنی پر اتر آئے گا روم کا بادشاہ۔ لہٰذا یہ سیم و زر اور دولت بھی چلی جائے گی، عزت بھی چلی جائے گی، اور یہ سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا میں تو کبھی بھی اس پر ایمان نہیں لاتا۔ ان کے بڑے پادری نے یہی بتا دیا۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا کہ ان کے پاس علم جب آ چکا تھا تو انہوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے یعنی انکار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان سب کا حساب کتاب بہت جلد لے لوں گا۔ یہ جب مریں گے نا اس کے بعد پھر ان کا حساب کتاب ہو جائے گا، اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں یہ، یعنی ناحق پہ یہ جھگڑنے لگے، جس طرح کہ وہ نجران کا وفد آیا ہوا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سے دلائل نکال کر کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو اللہ پاک نے فرمایا روح اللہ، اور اللہ پاک نے یعنی اس میں اظہار فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی روح کو القاء کر دیا مریم کی طرف، تو یہ سب کیا ہے؟ اور وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، یہ تو کوئی اور پیغمبر کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ جو ایسا یہ سب انہوں نے اپنے دلائل میں پیش کیے جو قرآن پاک کی آیتیں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا پھر آخر میں کہ دلائل سے کسی کو آپ قائل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا فضل اور رحم اور کرم کسی پر نہیں ہو جاتا کہ اس کو ہدایت مل جائے۔
ورنہ وہ دیکھتے ہوئے بھی انکار کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اگر ضد اور عناد کی وجہ سے پھر بھی یہ تو آپ کے ساتھ یعنی حجت بازی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور نہیں مانتے، تو پھر فَإِنْ حَاجُّوكَ پھر بھی اگر تجھ سے آپ سے جھگڑیں فَقُلْ أَسْلَمْتُ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تابع ہوں وجہی للہ، اپنا منہ اللہ کے حکم پر، یعنی میں تابع ہوں، سب کا سب میرا وجود جو ہے اور اللہ کی طرف میرا منہ جو ہے جھکا ہوا ہے، اور میں اللہ کی فرمان برداری کروں گا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور انہوں نے بھی جو میرے ساتھ ہیں، یعنی میرے صحابہ بھی اس پر قائم ہیں، وہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو اپنے اس عقیدے سے نہیں ہٹا سکتے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور کہہ دے کتاب والوں کو، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک دعوت اور دے کہ پھر یہ قیامت میں یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جی، ہمیں تو علم ہی نہیں آیا تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہہ دے کتاب والوں کو والأمیین اور ان پڑھوں کو۔ امی سے یعنی مکے والے اور یہ جو عرب لوگ تھے یہ امی کہلاتے تھے کیونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، یہ ان میں پڑھے لکھے بہت کم لوگ تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے دونوں اس وقت چونکہ بس دو ہی فرقے تھے، یعنی ایک اہل کتاب تھے چاہے وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے، اور یا کفار تھے، جس قسم کے بھی کفار ہو، چاہے وہ سورج کو سجدہ کرے یا آگ کو سجدہ کرے یا بتوں کو سجدہ کرے، یہ سب لوگ جو ہے نا یہ کفر میں آ گئے۔ اسلمتم کہ تم بھی تابع ہو جاؤ اللہ کے حکموں کی، جس طرح میں تابعدار ہوں، میرے صحابہ تابعدار ہیں، تو تم لوگ بھی تابعدار ہو جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے راہ سیدھی پائی، یعنی اگر انہوں نے یہ بات مان لی اور اسلام قبول کیا اور گردن نہاد ہوئے اللہ کے حکموں کے سامنے، تو پھر تو انہوں نے ہدایت پا لی۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر منہ پھیرے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے، پہنچا دینا ہے۔ یعنی ان کو یہ اللہ کی آیتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں وہ ان تک پہنچ جائے، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، باقی مانے یا نہ مانے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اور اللہ ان سب کو سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لہٰذا آپ پہنچا دیں ان کو، تو جس نے یعنی مان لیا وہ ہدایت پر آ گیا، اور جس نے نہ مانا تو جس نے روگردانی کی تو واللہ بصیر بالعباد اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت یعنی یہ عباد کہلاتے ہیں، جتنے بھی بندے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر نظر کیے ہوئے ہیں کہ کون کیا عمل کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جلدی حساب لینے والے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا، من الناس لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ سو خوشخبری سنا دے ان کو عذاب دردناک کی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کی ان قباحتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبروں کو بھی معاف نہیں کیا اور ان کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا، اور پھر وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور پھر اپنی موت پہ وہ بھی جان بحق ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی وجہ سے بہت سے جو بنی اسرائیل ہے یا یہود و نصارہ ہے، جو دنیا میں سب اسلام ہی اسلام ہو جائے گا، اس کے آنے کے بعد سب مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، بہت خوشحالیاں آئیں گی، اور دجال ختم ہو جائے گا، کیونکہ دجال آیا ہوا ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کو بھی ختم کریں گے، قتل کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے والے لوگوں کا، جو لوگ انصاف سے فیصلے کرتے ہیں تو ان کو وہ فیصلہ پسند نہیں آتا، لہٰذا اس کو قتل کر دیتا ہے۔ جب وہ ایسا آدمی کوئی انصاف والا آدمی ہو تو وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب اگر یہ علت ہماری قوم میں بھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قرآن پاک میں صریح فرما رہے ہیں کہ اب اگر ہماری قوم میں بھی یہ علت ہے تو یہ سب کو یہ سزا ملے گی، لہٰذا اللہ پاک فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو بھی اس طرح کام کرے گا، اس وقت تو پیغمبر نہیں ہے، لیکن اگر انصاف والے لوگ موجود ہیں اور انصاف پر ایک آدمی فیصلہ کر لیتا ہے اور دوسرا صاحب یا آدمی اس کو مانتا نہیں ہے اور اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو عذاب علیم میں یہ بھی گرفتار ہوگا۔ لہٰذا جو بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کہے گا اور ان کو لوگ پکڑ کر قتل کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عذاب درناک دیں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی ہے جن کی محنت ضائع ہوئی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور آخرت میں دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار، ان کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی سفارش ان کے مقابلے میں قبول نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ناصر سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو مدد نہیں فرمائیں گے، لیکن جو اللہ پاک نے مختلف انبیاء کو وہ اجازت فرمائیں گے کہ لوگوں کی سفارش کرے، اور اولیاء کو، شہداء کو، اور حفاظ کو، عالموں کو، اسی طرح ہر آدمی کے مرتبے کے مطابق ان کو اجازت دی جائے گی، لیکن اس وقت بھی وہ کوئی بھی ان کا مدد نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بہت احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک لوگ آ رہے ہوں گے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے کہ ان کو پانی پلائیں تو فرشتے بیچ میں حائل ہو جائیں گے اور ان کو آنے نہیں دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ چھوڑ دے ان کو، میری طرف آنے کے لیے ان کو چھوڑ دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے نہیں، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں ایجادات کی، بدعات ایجاد کی، اور جس پر لوگوں کو گمراہ کر دیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا، لہٰذا ان کو اس پانی سے آپ پانی نہ پلائے۔ لہٰذا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے دور کر دے، دور کر دے ہم سے، ان کو دور کر دیں، کیونکہ اللہ کی رضا جب نہیں ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کی شفاعت کریں گے؟ اللہ کی رضا کے مطابق جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رضا کے مطابق پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، لیکن جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوئے ہوں گے ان کی سفارش اور شفاعت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرما دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما علینا الا البلاغ۔